بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لوگ ہمارے محلے میں نئے آئے تھے جن کے لڑکے توصیف سے میرے بھائی کی دوستی ہو گئی، جو جلد دانت کاٹی روٹی والی سنگت میں بدل گئی، لیکن ایک دن پھر دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اس دشمنی کا سبب کوئی نہ جان پایا، مگر وقیہ بھائی نے توصیف سے قطع تعلق کر لیا۔ توصیف کے دل میں ایسی رنجش تھی کہ پرخاش نہ گئی۔ ہم نے تو اس بات کو ایک معمولی واقعہ سمجھ کر بھلا بھی دیا، لیکن ایک روز جب پولیس ہمارے دروازے پر آئی تو ہم منچکا کے رہ گئے، کیونکہ پولیس میرے بھائی واقعہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے توصیف کی بہن سنبل نامی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ یہ رپورٹ تھانے میں توصیف نے درج کروائی تھی، جبکہ واقعہ بھائی سنبل کو جانتے تک نہ تھے۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ بھائی حوالات میں تھا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بڑا بھائی روزی کمانے کی خاطر سعودیہ عرب گیا ہوا تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ گھر میں ہم عورتیں بھلا تھانے کچہریوں کے چکر کو کیا جانتی تھیں۔ امی روتی ہوئی 2-4 رشتہ داروں کے گھر گئیں۔ رشتہ داروں کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ ہماری خاطر تھانے پولیس کی اکھلی میں سر دیتے۔ آخر امی ایک وکیل کے پاس گئیں۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ان کو احوال بتایا۔ انہوں نے کافی فیس بتائی کہ ضمانت کروا دیں گے، پھر بھی کیس تو چلتا رہے گا۔ امی نے بڑی مشکل سے فیس کا بھی انتظام کر دیا اور یوں بھائی کی خاطر کوئی شخص حوالات تک گیا۔ ابھی یہ معاملہ آگے نہیں چلا تھا کہ پتہ چلا اصل ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ سنبل بھی پولیس کے سامنے آ چکی تھی۔ دونوں کو پولیس نے کوٹ مومن سے کچھ دور ایک گاؤں سے گرفتار کیا تھا۔ اس لڑکی کے بیان کی روشنی میں میرا بھائی تو رہائی پا گیا، لیکن اس نادان لڑکی کا انجام برا ہوا۔ سنبل دراصل ایک دوسرے شخص خالد کے ساتھ چلی گئی تھی، جو ایک بڑائی تھا اور توصیف کا مکان بنا رہا تھا۔ خالد روز کام کی غرض سے توصیف کے گھر جاتا تھا۔ توصیف تو دفتر چلا جاتا، ماں کام میں لگ جاتی، سنبل کو اس سے بات چیت کا موقع مل جاتا۔ یوں نہ جانے کب ان دونوں کی جان پہچان بڑھی کہ وہ بعد میں بھی سنبل سے ملتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ سنبل خاموشی سے گھر سے چلی گئی۔ وہ کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی، گھر والوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو چاہے کہ وہ خدا سے معافی مانگے، لیکن توصیف اس بری گھڑی میں بھی برائی سے باز نہ آیا اور اس نے میرے بھائی کا نام محض شک کی بنا پر رپورٹ میں درج کروا دیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ واقعہ بھائی کی اس کی بہن سے کوئی جان پہچان نہ تھی۔ میرے بھائی نے تو سنبل کو دیکھا تک نہ تھا۔ یہ تو شکر ہوا کہ سنبل پولیس کو مل گئی، ورنہ پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا حشر ہوتا۔ سنبل کی کہانی یوں پتہ چلی کہ جب وہ شہر سے نکل کر بھاگے تو ان کو کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی تھی۔ خالد نے اس سے کہا کہ میں تم کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں لے جاتا ہوں
اور وہاں کے قریبی گاؤں میں رہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو مخبری ہو جائے گی اور ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ ہمیں نکاح سے پہلے پولیس کے ہاتھ نہیں آنا۔ رشتہ داروں کے ہاں جا کر ہم نکاح کر لیں گے، پھر کسی بات کا ڈر نہ رہے گا۔ سنبل کیا جواب دیتی؟ اس کی اپنی عقل تو اس وقت ماری جا چکی تھی۔ وہ کلی طور پر خالد کے رحم و کرم پر تھی۔ خالد اس کو اپنے رشتہ داروں کے گاؤں لے آیا۔ یہ گھر اس کے ماموزاد بھائیوں کا تھا۔ جب اس نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے اسے تسلی دی، کہا کہ تم فکر نہ کرو اور بے خوف ہو کر رہو، ہم ابھی تمہارے نکاح کا بندوبست کرواتے ہیں۔ خالد اور سنبل مطمئن ہو گئے کہ اب محفوظ جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور کل تک وہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھ جائیں گے۔ پھر ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ادھر خالد کے ماموزاد بھائی مولوی صاحب کو لانے کی بجائے سیدھے تھانے چلے گئے اور تھانے دار کو بتایا کہ ان کا رشتہ دار کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر کے لے آیا ہے، فوراً ہمارے ساتھ چل کر ضروری کارروائی کیجیے تاکہ کل ہم پر کوئی الزام نہ آئے۔ ہم بے قصور ہیں اور اس کیس میں ملوث ہونا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ اس قدر خوف زدہ تھے کہ تھانے دار کے بغیر گھر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں بعدہ ان کو بھی سنبل کے اغوا کے کیس میں ملوث جان کر گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر خالد اور سنبل بے خبری بیٹھے تھے، پولیس پہنچ گئی اور دونوں کو گرفتار کر کے تھانے لے آئی۔ اب سنبل زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ خالد کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہے، وہ اس کو زبردستی نہیں لایا، کیونکہ وہ دونوں شرعی طریقے سے نکاح کر کے ایک ہونا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ گھر والوں اس امر پر کسی صورت راضی نہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ پولیس والوں نے سنبل کے بھائی توصیف کو بلوا لیا۔ اس کو دیکھ کر سنبل کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر تھانے دار سے بولی، تھانے دار صاحب، خدا کے لیے مجھے گولی مار دیجیے، لیکن اب گھر واپس نہ بھیجیے۔ میں اب گھر نہیں جاؤں گی، ورنہ گھر والے مجھ کو جان سے مار دیں گے۔ یہ مجھ پر گھر سے بھاگ جانے کے باعث قہر ڈھا دیں گے، مجھے ان کے حوالے نہ کرنا۔ اس نے توصیف کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس کی غصے کے مارے بری حالت تھی کہ اس کی جوان بہن اس کی نظروں کے سامنے حوالات میں تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسی لمحے بہن کا گلا گھونٹ دے یا خود زمین میں سما جائے۔ مقدمہ شروع ہوا۔ عدالت میں بھی لڑکی نے خالد کے حق میں بیان دیا، لیکن جب خالد کی باری آئی وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ اس نے سنبل کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ اب سنبل کی یہ حالت کہ جیتے جی مر گئی، جس کی خاطر گھر، ماں باپ اور اپنا شہر چھوڑا، رسوائی مول لی، تھانے کچہری تک پہنچی،
اس نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ تاہم خالد تو سزا سے بچ گیا، لیکن سنبل کو عورت ہونے کی وجہ سے معاشرے سے سزا ملنا لازم تھا۔ اس پر چہار جانب سے پھٹکار اور نفرت پڑی۔ ہر پناہ کا دروازہ اس پر بند ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے بھائی نے بھی اس کو گھر لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خالد پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ سنبل سے خفیہ شادی کرنے چلا تھا، لیکن جب بات کھل گئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب سنبل کے لیے کوئی راہ نہ تھی، وہ کہاں جاتی؟ بالآخر اس کو دارالامان بھیج دیا گیا۔ وہ بہت دنوں دارالامان میں روتی رہی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کو قبول کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ خالد تو اب بھی اچھی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن بد نصیب سنبل نہ جانے کس حال میں ہوگی، یہ کون جانے۔ خواتین کے حقوق جو دین اور قانون میں مقرر ہیں، ان کا احترام لازم ہے، لیکن معاشرے کو بھی ایک بار کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے، تاکہ برائی جہاں سے شروع ہو وہیں تھم جائے۔ بھول کو معاف کرنا ہی بہتری ہے، ورنہ برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔